السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شہدائے کربلا کی یاد میں آج ملک بھر میں سخت سیکیورٹی اقدامات کے تحت نویں محرم الحرام کے ماتمی جلوس نکالے گئے۔ یوم عاشور 10 محرم الحرام کل ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ وزیراعظم متحدہ عرب امارات کے صدر کے بھائی کے انتقال پر تعزیت کے لیے ابوظبی پہنچ گئے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان کے وسائل پر پہلا حق صوبے کے عوام کا ہے۔ پاکستان اور عراق نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں اضافے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر نے ہیپاٹائٹس کی روک تھام، اسکریننگ اور علاج کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج رواں ماہ کے دوران بیرونی کمپنیوں کی جانب سے $8 کروڑ سے زائد مالیت کے حصص کی خریداری کے ساتھ دنیا میں بہترین مالیاتی منڈی رہی۔ آج بابوسر کے علاقے گھاٹی داس میں سڑک ایک حادثے میں 8 افراد جاں بحق اور 16 زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے مقبوضہ فلسطین میں جرائم پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت کی حکومت نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں تقریباً 10,000 بے گناہ خواتین کے لاپتہ ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ یورپی یونین نے نائجر میں فوج کی طرف سے ملک کے صدر کا تختہ الٹنے کے بعد اسے امداد بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اور پاکستان ICC کی عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 2023-25 سیزن کی پوائنٹس ٹیبل پر پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے حمیرہ رانا۔ شکریہ قدیر۔ کربلا شہداء کی یاد میں آج ملک بھر میں سخت سیکیورٹی اقدامات کے تحت نویں محرم الحرام کے ماتمی جلوس نکالے گئے۔ آج نویں محرم کی مناسبت سے شہدائے کربلا کی یاد میں وفاقی دارالحکومت میں تعزیہ و ذوالجناح کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی نمائندہ فریحہ حسن کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت میں تعزیہ اور ذوالجناح کا بڑا جلوس مرکزی امام بارگاہ G62 سے برآمد ہوا اور اپنے روایتی راستے سے ہوتا ہوا واپس اسی مقام پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستے پر مختلف مقامات پر دودھ اور شربت کی سبیلیں لگائی گئی تھیں، جبکہ نذر و نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ علماء کرام اور ذاکرین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشن تعلیمات اور سانحہ کربلا کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ عزادار جلوسوں کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے جامع سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ کراچی میں نشتر پارک سے مرکزی جلوس نکالا گیا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں اولڈ نمائش، صدر، ایمپریس مارکیٹ، ریگل چوک، ایم اے جناح اور بوٹل مارکیٹ سے ہوتا ہوا شام کو حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ پشاور میں نویں محرم کا مرکزی جلوس آج صبح امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر روڈ سے نکالا گیا۔ پشاور میں جلوس کے حوالے سے جوہر علی کی یہ رپورٹ۔ پشاور میں 9 محرم کا مرکزی جلوس آج صبح امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر روڈ سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے گزرنے کے بعد شام کو اپنے نقطہ آغاز پر اختتام پذیر ہوا۔ مختلف امام بارگاہوں سے کئی اور جلوس بھی نکالے گئے جو مرکزی جلوس میں شامل ہوئے۔ شہر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ 600 پولیس اہلکاروں کے علاوہ مرکزی عمارتوں پر سنائپر پولیس کو سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 نے بھی جلوس کے راستوں پر میڈیکل ریسپانس یونٹ قائم کر دیا تھا تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں عزاداروں کو طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ اسی طرح کے جلوس کوہاٹ، ہنگو، ڈیر اسماعیل خان اور کرم اضلاع میں بھی نکالے گئے۔ لاہور میں نویں محرم کا مرکزی جلوس بند اسٹریٹ اسلام پورہ سے نکالا گیا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں نویں محرم کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ خیمہ سادات پر اختتام پذیر ہوا۔ پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے آغاز کے بعد یہ جلوس سراج بلڈنگ پر مختصر پڑاؤ کیا اور اس کے شرکاء نے نماز ظہر ادا کی۔ پھر اسلام پورہ چوک، نیلی باغ چوک، سول سیکریٹریٹ سے ہوتا ہوا پرانی انارکلی پہنچا، جہاں شرکاء نے نماز مغرب ادا کی۔ اس کے بعد یہ مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ خیمہ سادات پر اختتام پذیر ہوا، جہاں اس وقت مجلس عزا جاری ہے، جس کے بعد شرکاء واپس اسی گزرگاہ سے پانڈو اسٹریٹ پہنچیں گے۔ ادھر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چیف سیکرٹری اور IG پنجاب کے ہمراہ حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جلوس کے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ اور اب ملتان سے غلام عباس کی یہ رپورٹ سنتے ہیں۔ انجمن یادگار حسینی ممتاز آباد کے زیر تمام آج پنجاب کا سب سے بڑا ماتمی جلوس امام بارگاہ ممتاز آباد سے دوپہر میں برآمد ہوا۔
جو شام گئے اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوا۔ جلوس سے قبل میں جلسہ اعضاء کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سورج میانی، پیرا غیب روڈ، استانہ لال کرتی کینٹ اور دیگر علاقوں سے بھی چھوٹے بڑے باطنی جلوس برآمد ہوئے۔ برصغیر کے تاریخی تعزیوں میں شامل استاد اور شاگرد سمیت دیگر تعزیے ملتان کے علاقوں اندرون پاک گیٹ اور خونی برج الانگ پر زیارت کے لیے رکھ دیے گئے ہیں۔ کوئٹہ میں نویں محرم الحرام کے حوالے سے حسین فاروق کی یہ رپورٹ۔ کوئٹہ میں نویں محرم الحرام کے جلوس سخت سیکیورٹی میں کوئٹہ کے مختلف چھوٹے بڑے علاقوں سے برآمد ہوئے، جو امام بارگاہ ناصر الاعضاء میں اختتام پذیر ہوئے۔ صوبے بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کی غرض سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ گلگت میں مرکزی جلوس امام بارگاہ قصر اکبر ڈاک پورہ سے برآمد ہوا۔ تفصیل سنتے ہیں ریڈیو پاکستان گلگت کے نمائندے شیر محمد سے۔ آج گلگت بلتستان میں بھی 9 محرم کے سلسلے میں ماتمی جلوس برآمد کیے گئے۔ تمام ماتمی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے گزر کر منزلوں پر اختتام پذیر ہوئے۔ ادھر گلگت میں مرکزی جلوس امام بارگاہ قصر اکبر ڈاکپورہ سے صبح نکالا گیا، جو امیر جہاندار شاہ روڈ سے گزر کر جامع مسجد امامیہ میں دوپہر کو اختتام پذیر ہوا۔ قبل ازیں ممتاز عالم دین شیخ جعفر سبحانی نے مجلس اعضاء سے خطاب کرتے ہوئے مصائب کربلا بیان کیے۔ علماء کرام اور ذاکرین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشن تعلیمات اور سانحہ کربلا کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ مظفر آباد میں جلوس کے حوالے سے خواجہ ممتاز کی یہ رپورٹ۔ 9 محرم الحرام کو آزاد جموں کشمیر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں تعزیہ کے جلوس نکالے گئے۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد اور ملحقہ علاقوں میں مختلف امام بارگاہوں سے 26 ماتمی جلوس نکالے گئے۔ یہ ماتمی جلوس اور مجالس صبح 10 بجے سے شروع ہو کر رات 9 بجے اختتام پذیر ہوں گے۔ عزادار جلوسوں کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے جامع سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ یوم عاشور کل ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا، جس کا مقصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا میں ان کے جان نثار رفقا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ملک کے تمام شہروں اور قصبوں میں ماتمی جلوس نکالے جائیں گے۔ علماء کرام اور ذاکرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روشن اور واضح تعلیمات سمیت سانحہ کربلا کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ ماتمی جلوسوں کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے جامع حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے ایک روزہ دورے پر ابوظہبی پہنچے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر، متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ حکام اور ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے کے اراکین نے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد زید ال نہیان کے بھائی شیخ سعید بن زید ال نہیان کے انتقال پر تعزیت کرنے کے لیے شاہی محل جائیں گے۔ شہباز شریف پوری پاکستانی قوم کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے صدر سے تعزیت کریں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی سے منسلک ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ بلوچستان ہماری اجتماعی غفلت کا شکار ہے۔ صوبے میں دوسرے صوبوں کی طرز پر ترقی نہیں ہوئی، جو ہمارے لیے باعث سے شرمندگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے وسائل پر پہلا حق صوبے کے عوام کا ہے، جبکہ ان کی اور ان کے بچوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی تو یہ ان کی اپنی ترقی ہوگی۔ گوادر کے اپنے گزشتہ روز کے دورے کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے بنیادی ڈھانچے، تعلیم اور کئی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا، جس سے علاقے کی تقدیر بدلے گی۔ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کے موقع پر صوبے کے نوجوانوں سے ملاقات کو اپنے دورے کا اہم جز قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے چمکتے چہروں نے مجھے یہ اعتماد دیا کہ بلوچستان اور پاکستان کا مستقبل محفوظ اور ذمہ دار ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان گورننس فورم 2023 نے ملک میں طرز حکمرانی کے مستحکم، شفاف، مستعد اور ذمہ دار نظام پر فوری عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ یہ مطالبہ اسلام آباد میں وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کے زیر اہتمام 2 روزہ فورم کے اختتام پر ایک قرارداد میں کیا گیا۔ قرارداد میں زور دے کر کہا گیا کہ اجتماعی، مشاورتی اور مشاہدات پر مبنی پالیسیوں کا تسلسل استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ ماہرین تعلیم، سول سوسائٹی، سیاسی رہنماؤں اور دیگر شعبوں کے ماہرین اور نمائندوں نے فورم میں شرکت کی اور طرز حکمرانی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور عراق نے دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تجارت سمیت اقتصادی تعاون میں اضافے پر اتفاق کیا ہے۔
یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور عراقی سفیر حامد عباس لفتہ کے درمیان ایک ملاقات میں ہوا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان عراق کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور عراق کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب اور اقدار پر مبنی ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان عراقی افسران کو پولیس اور فورنزک کے شعبوں میں تربیت کی پیشکش کر سکتا ہے۔ سفیر نے کہا کہ تقریباً 2 لاکھ پاکستانی اپنی پوری زندگی کی بچتوں کو خرچ کر کے ہر سال زیارتوں کے لیے عراق جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عراقی حکام پاکستانی زائرین کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے وزیر داخلہ کو عراق کے دورے کی دعوت بھی دی۔ رانا ثناء اللہ نے دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے فروغ میں عراقی سفیر کی کوششوں اور کردار کو سراہا۔ آج ہیپاٹائٹس کی روک تھام کا عالمی دن منایا گیا، جس کا مقصد اس مہلک مرض کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ دنیا بھر میں 35 کروڑ سے زائد افراد ہیپاٹائٹس بی یا سی میں مبتلا ہیں۔ اس موقع پر اپنے پیغام میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے یرکان سے بچاؤ، روک تھام اور اس کے خاتمے کو ایک قومی ترجیح بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر نے کہا کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی تعداد تقریباً 1 کروڑ ہے، جو آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تمام آبادی کا بہتر طریقے سے معائنہ کیا جائے اور یرکان سے متاثرہ افراد کا فوری علاج کیا جائے۔ صدر نے کہا کہ ہمیں ہیپاٹائٹس کے خطرات بڑھانے والے عوامل کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ہمیں یرکان سے بچاؤ، تشخیص اور اس کے علاج کے حوالے سے عوام میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پنجاب کے محکمہ انسداد دہشت گردی نے صوبے کے مختلف علاقوں میں تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کالعدم تنظیموں کے 10 مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ادارے کے ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کو لاہور، ملتان، ڈیرہ غازی خان اور اٹک سے گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ دہشت گردوں کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آج لاہور میں مشترکہ طور پر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا اور نذرانہ آن لائن ایپ کا اجرا کیا۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ نذرانہ آن لائن ایپ کے ذریعے بیرون ملک بیٹھ کر بھی لنگر تقسیم کر سکتے ہیں۔ بعد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو دربار کا توسیع منصوبہ شروع کرنے پر مبارکباد دی اور اسے تیسری بڑی توسیع قرار دیا۔ اس سے پہلے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی سالانہ 980ویں تقریب ہوئی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے غسل دیا۔ ملک بھر میں دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کی مجموعی صورتحال مستحکم ہے اور وہ معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ سیلاب کی پیشگوئی کرنے والے ڈویژن کے مطابق دریائے سندھ کے بالائی کناروں سے ملحقہ علاقوں میں گزشتہ دنوں تیز بارشوں کے باعث دریا میں پانی کی سطح نسبتاً بلند ہے۔ دریائے سندھ میں توسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور گڈو کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ مشرقی دریاؤں جہلم، چناب، راوی اور ستلج میں پانی کی آمد مستحکم ہے اور غیر معمولی صورتحال نہیں ہے، تاہم دریائے ستلج میں سلمانگی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق رہنے کی توقع ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی اداروں نے آج اور کل صوبے کے مختلف شہروں میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کے تناظر میں تمام متعلقہ محکموں کو چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ حکام نے اپنے الگ الگ پیغامات میں شہریوں پر زور دیا کہ وہ شدید بارشوں کے دوران خصوصی احتیاط کریں۔ شدید بارشوں سے پشاور، چارسدہ، مردان اور شہر اور ڈیرہ اسماعیل خان کے مختلف علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں تودے گرنے کا خدشہ ہے۔ سیاحوں کو بھی اس دوران احتیاطی تدابیر اپنانے اور انتہائی محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں کنٹرول روم کی ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کریں۔ آج بابوسر کے علاقے گھاٹی داس میں سڑک کے حادثے میں 8 افراد جاں بحق کر 16 زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ہائی روف وین ایک کار سے ٹکرانے کے بعد کھائی میں جا گری۔ اسسٹنٹ کمشنر چلاس نے بتایا کہ میتیں اور زخمی چلاس اور ناران کے قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے جاں بحق والوں کی روح کے اظہار ثواب کے لیے دعا کرتے ہوئے ہدایت کی کہ چلاس اسپتالوں میں زخمیوں کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم کی جائیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ مشرق وسطی تنازع پر اپنی قراردادوں پر پوری طرح اور مکمل عمل درآمد کرے جن کے تحت فلسطینی عوام کو حق خود ارادیت دیا گیا ہے۔ پاکستان کے سفیر منیر اکرم نے 15 رکنی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطین کے مغربی کنارے کے علاقے جنین میں بڑے پیمانے پر اسرائیل کی حالیہ فوجی کارروائیوں کی بھی مذمت کی اور انہوں نے اسرائیل سے مقبوضہ فلسطین میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جرائم پر جواب طلبی کا مطالبہ کیا۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ بدقسمتی سے مقبوضہ فلسطین میں بچوں، خواتین اور مردوں کے قتل عام کی کھلی چھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی عملداری کو صرف اسی صورت برقرار رکھا جا سکتا ہے جب عالمی سطح پر مستقل اور بغیر کسی استثناء اور دوسرے اور دوہرے معیار کے اس کا اطلاق ہو۔ سفیر منیر اکرم نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ سلامتی کونسل مقبوضہ فلسطین میں بین الاقوامی امن و سلامتی کے قیام کے لیے اپنی بنیادی ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ خصوصی مبصرین نے بین الاقوامی قوانین کے تحت اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا بھی مطالبہ کیا۔ سعودی عرب اور اردن نے مسجد اقصیٰ کے صحن میں ایک اسرائیلی وزیر اور کچھ یہودی آبادکاروں کے دھاوے کی مذمت کی ہے اور ایسی اشتعال انگیزیوں کے نتائج سے خبردار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں سعودی عرب نے قومی سلامتی کے اسرائیلی وزیر اتمار بن گویر اور سعودی اور یہودی آبادکاروں کے ایک گروہ کی طرف سے مقبوضہ بیت المقدس پر شہر میں مسجد کے صحن میں دھاوے کی شدید مذمت کی۔ بیان میں خبردار کیا گیا کہ ایسے اقدامات تمام بین الاقوامی اقدار اور سمجھوتوں کی سنگین خلاف ورزی ہے جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نیو واشنگٹن ڈی سی میں سینیٹر ٹور ینگ آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین اور کانگریس کے رکن مائک راجرز اور کانگریس کے ترقی پسند گروپ کی رکن الہان عمر سے الگ الگ ملاقاتیں کیں اور خصوصاً معیشت، سلامتی، دفاع اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے علاقائی صورتحال پر بھی بات چیت کی اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ بھارت کی حکومت نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں تقریباً 10,000 بے گناہ خواتین کے لاپتہ ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ بھارتی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا نے بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا کو بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں 2019 سے اب تک 18 سال سے زائد اور کم عمر کی 9,765 کشمیری خواتین لاپتہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 3 برس میں 18 سال سے کم عمر کی لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کے 1,148 کیسز سامنے آئے اور 18 سال سے زائد عمر کی 8,617 خواتین لاپتہ ہوئیں۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ 5 اگست مقبوضہ کشمیر کی حالیہ تاریخ کا سب سے المناک اور افسوسناک دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو بھارت کی ہندتوا قوتوں نے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کر کے کشمیری عوام کو ان کے تمام بنیادی حقوق سے محروم کر دیا تھا۔ انہوں نے کشمیری عوام سے اپیل کی کہ وہ 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں اور مکمل ہڑتال کریں۔ وادی کشمیر میں چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں بھی کشمیری عوام سے 5 اگست یوم استحصال کشمیر کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کی گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما مسرور عباس انصاری نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند تمام کشمیری مذہبی رہنماؤں کو رہا کرے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے پیر کو ایک غیر معمولی ورچوئل اجلاس طلب کیا ہے جس میں بعض یورپی ممالک کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی اور مذہبی منافرت کی مسلسل اشتعال انگیز واقعات کا جائزہ لیا جائے گا۔ رکن ممالک کی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں ایگزیکٹو کمیٹی کی جانب سے جاری کیے گئے حتمی اعلامیے پر بھی غور کیا جائے گا۔ OIC کے جنرل سیکرٹری نے ایک بیان میں کہا کہ دائیں بازو کے انتہا پسند عناصر کی جانب سے اشتعال انگیزی مجرمانہ اقدامات ہیں جن کا مقصد مسلمانوں کو ہدف بنانا اور ان کے مذہب، ثقافت اور علامات کی توہین کرنا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ماسکو روس افریقہ سربراہی کانفرنس کی جانب سے یوکرین کے حوالے سے پیش کردہ امن تجاویز کا خیر مقدم کرتا ہے اور آج احتیاط سے اس کا جائزہ لے گا۔ یہ پیغام انہوں نے آج سینٹ پیٹرزبرگ میں 2 روزہ کانفرنس میں افریقی رہنماؤں کو پہنچایا۔ ادھر جاپان نے یوکرین پر حملے کے باعث روس کے خلاف پابندیوں کی نئی فہرست کا اعلان کیا ہے۔ یورپی یونین نے فوجی بغاوت کے بعد افریقی ملک کے صدر محمد باسوم کو معزول کرنے پر نائجر کی امداد بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ایک بیان میں یورپی یونین نے بغاوت کی
پرزور مذمت کی ہے اور حالیہ دنوں میں ہونے والے واقعات کو نائجر کے استحکام اور جمہوریت پر حملہ قرار دیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی قسم کی آئنشکنی یورپی یونین اور نائجر کے درمیان تعاون کو متاثر کرے گی، جس میں تمام مالیاتی امداد کی فوری معطلی بھی شامل ہے۔ فلپائن کے دارالحکومت منیلا کے مشرقی صوبے ریزال میں ایک چھوٹی کشتی الٹنے سے کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ 40 افراد کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ مزید افراد کی تلاش ابھی جاری ہے۔ سمندری طوفان ڈوکسوری 175 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے ساتھ آج جنوب مشرقی چین سے ٹکرا گیا۔ سرکاری خبر رساں ادارے نے اطلاع دی ہے کہ فیوجن میں 4,16,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ سمندری طوفان ڈوکسوری 2 روز قبل شمالی فلپائن سے ٹکرایا تھا، جس کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک اور 21 لاپتہ ہو گئے تھے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستانی کوپیما محمد حسن K2 چوٹی سر کرنے کی کوشش میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ان کا تعلق گلگت بلتستان کے ضلع شگر سے تھا اور وہ مہم کے اختتام پر ایک بڑے برفانی تودے کے ٹکرانے سے جاں بحق ہوئے۔ کوپیما کے جسد خاکی کو بلندی سے واپس لانا ممکن نہیں تھا، اس لیے انہیں اسی جگہ سپرد خاک کیا گیا جہاں ان کی موت واقع ہوئی۔ شگر کے ڈپٹی کمشنر نے ان کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان کولمبو میں سری لنکا کے خلاف 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز جیت کر ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ پوائنٹس ٹیبل پر سال 2023 سے 25 تک پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ پاکستان 24 پوائنٹس کے ساتھ پہلے، جبکہ بھارت 16 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان نے سری لنکا کو آسانی سے ہرا کر پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ روایتی حریف بھارت ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ ہار کر دوسرے نمبر پر رہا۔ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان، وکٹ کیپر اور بلے باز سرفراز احمد کو رواں برس لنکا پریمیئر لیگ کے لیے بی لو کینڈی کلب نے سائن کر لیا ہے۔ سرفراز جو پہلے گال گلیڈیٹرز کا حصہ تھے، وہ لیگ میں شرکت کے لیے ٹیم کے ہمراہ سری لنکا میں موجود ہیں۔ بابر اعظم، عامر جمال، امام الحق، نسیم شاہ اور حسن علی نے بھی لنکا پریمیئر لیگ میں شرکت کریں گے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے بھارت کے شہر چنائی میں اگلے ماہ کی 3 تاریخ سے شروع ہونے والی ایشین چیمپئن ٹرافی میں شرکت کے لیے مردوں کی قومی ہاکی ٹیم کو NOC جاری کر دیا ہے۔ NOC متعلقہ وزارتوں اور اداروں سے کلیئرنس حاصل کرنے کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ ٹیم کے بھارت سفر کے لیے NOC لازمی ہے اور پاکستان اسپورٹس بورڈ نے ضروری طریقہ کار مکمل کر کے NOC جاری کیا۔ ایشین چیمپئن ٹرافی ایشین ہاکی فیڈریشن کا ایک اہم یونٹ ہے۔ پاکستان کے علاوہ بھارت، جنوبی کوریا، جاپان، چین اور ملیشیا مقابلوں میں شرکت کریں گے۔ پاکستان ملیشیا کے خلاف پہلا میچ 3 اگست کو کھیلے گا۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں جاری فیفا ویمن ورلڈ کپ 2023 میں آج ڈونیڈن اسٹیڈیم میں جنوبی افریقہ اور ارجنٹائن کا میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔ سڈنی فٹ بال اسٹیڈیم میں دوسرے میچ میں انگلینڈ نے ڈنمارک کو 1-0 سے ہرا دیا۔ ہنمار اسٹیڈیم میں تیسرے میچ میں چین نے ہیٹی کو 1-0 سے شکست دی۔ اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے 23 ستمبر سے 8 اکتوبر تک چین کے شہر ہانگ یو میں منعقد ہونے والی ایشین گیمز کے لیے 25 مختلف کھیلوں کے لیے کھلاڑیوں کی فہرست کو حتمی شکل دے دی ہے۔ پاکستانی اسکواڈ تیر اندازی، ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، باکسنگ، کرکٹ، کلائمبنگ، ای اسپورٹس، فینسنگ، گولف، ہاکی، کبڈی، کراٹے، کشتی رانی، شوٹنگ، اسکواش، تیراکی، ٹینس، تائیکوانڈو، ٹیبل ٹینس، والی بال، ویٹ لفٹنگ اور ریسلنگ میں حصہ لے گا۔ اسپورٹس نیوز آپ نے سنی اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ تجارت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج رواں ماہ کے دوران دنیا کی بہترین منڈی رہی، جہاں امریکی ڈالر کے حصص کے کاروبار میں 15% اضافہ ہوا۔ KSE 100 انڈیکس گزشتہ روز 20 ماہ کے بلند ترین 28 ارب روپے کے حجم کے ساتھ 47,070 پوائنٹس پر پہنچ گیا، جو 19 ماہ میں سب سے زیادہ حجم ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں اضافے کے اہم عناصر میں IMF سے معاہدہ اور دوست ملکوں سے ڈالر کی ترسیل ہے، جن سے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا اور افراط زر میں کمی ہوئی۔ اس کے علاوہ نگران حکومت کی جانب سے اقتدار کی منتقلی کے حوالے سے واضح سوچ اور بڑی کمپنیوں کے جون کی سہ ماہی کے نتائج بھی شامل ہیں۔ دلچسپی لینے والے اہم غیر ملکی سرمایہ کار واپس آئے اور انہوں نے ان مہینوں کے دوران تقریباً 8 کروڑ ڈالر کے حصص کا کاروبار کیا۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے میں تجارتی کونسلر غلام قادر نے آج بتایا کہ چین کی کسٹمز کی جنرل ایڈمنسٹریشن نے گلگت بلتستان کے مزید 60 باغات سے چین کی چیری کی برآمد کرنے کی منظوری دی ہے۔ غلام قادر نے کہا کہ چینی کسٹم کے ذریعے پاکستانی چیری کے باغات کی منظوری گلگت بلتستان کے زرعی شعبے کے لیے نمایاں اہمیت رکھتی ہے، جہاں چیری کی کاشت ایک اہم صنعت ہے۔
آشوان گروپ ارمان شاہ فارم جو چینی کسٹمز کی طرف سے منظور شدہ سب سے بڑا فارم ہے، ان کے سی او نے چائنا اکنامک نیٹ کو بتایا کہ چین اور پاکستان کے درمیان زرعی برآمدات بالخصوص گلگت بلتستان سے چیری کی برآمدات اس شراکت داری کے باہمی فوائد کی عکاسی کرتی ہے۔ پاکستان کے لیے سوئٹزرلینڈ کے سفیر نے کہا ہے کہ بہت سی سوئس کمپنیاں پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی لے رہی ہیں کیونکہ وہ پاکستان کو ایک پرکشش مارکیٹ تصور کرتی ہیں۔ وہ اسلام آباد میں ایوان صنعت و تجارت اسلام آباد کے ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ خبرنامے میں اب شامل کرتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ مزاحیہ ڈرامے فیری ٹیل کا دوسرا سیزن 5 اگست سے نشر کیا جائے گا۔ فیری ٹیل ڈرامے کو عوامی سطح پر کافی مقبولیت ملی، جس کے بعد اس کا سیزن 2 پیش کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ڈرامے کے کلپس کو سوشل میڈیا پر کافی بار شیئر کیا گیا۔ ڈرامے میں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی خوبرو اداکارہ سحر خان مرکزی کرداروں میں شامل ہیں۔ ڈرامے میں انہیں چائے کی دیوانی دکھایا گیا ہے۔ ڈرامے کی کہانی امید نامی لڑکی کی ہے جو حقیقی دنیا کے برعکس جادوئی دنیا پر یقین رکھتی ہے اور بہت سے خواب دیکھتی ہے۔ فیری ٹیل ڈرامے کی ہدایت کار علی حسن ہیں جو اس سے قبل ڈرامہ پرستان اور پیاری مونا میں بھی ہدایت کاری کر چکے ہیں۔ اس ڈرامے کی لکھاری سائرہ مجید ہے جبکہ مومنہ درید نے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ ڈرامے کا دوسرا سیزن 5 اگست سے نشر ہوگا۔ اس ڈرامے میں سحر خان اور حمزہ سہیل کے علاوہ علی سفینہ، سمن انصاری، اینا خان، سلیم شیخ، عدنان رضا میر اور سلمہ حسن سمیت دیگر نے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ اور پاکستانی شوبی اسٹار عمران عباس اپنی نئی بھارتی پنجابی فلم جی وے سونیا جی کی شوٹنگ کے لیے لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ بھارتی پنجابی فلم میں پاکستانی اداکار سیمے چاہل کے ساتھ مرکزی کردار ادا کریں گے۔ کچھ عرصہ قبل عمران عباس نے اپنے نئے پروجیکٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی شیئر کی تھی۔ اداکار نے سوشل میڈیا کے ذریعے مداحوں کا آگاہ کیا ہے کہ وہ اپنی پنجابی فلم جی وے سونیا جی کی فلم بندی کے لیے لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ سائنس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں قدیر سے۔ پرانے ڈیوائسز استعمال کرنے والے اینڈرائڈ صارفین کے حوالے سے انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ آئندہ ہفتے سے ان کے فون ہیک کیے جانے کے خطرات ہیں۔ جاری کی گئی فہرست میں ایسی 47 ڈیوائسز ہیں جو ہیکنگ سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گوگل نے اینڈرائڈ 4.4 ورژن کٹ کیٹ کے لیے سپورٹ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ گوگل کی جانب سے یہ سپورٹ 1 اگست سے ختم کر دی جائے گی اور اس تاریخ کے بعد کوئی گوگل ایپ اپ ڈیٹ نہیں جاری کی جائیں گی۔ سپورٹ ختم ہونے کے بعد صارفین ایپس اپ ڈیٹ نہیں کر سکیں گے، جس کا مطلب ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ ڈیوائسز کی سیکیورٹی کمزور ہو جائے گی۔ اور امریکہ کی ایک اسٹارٹ اپ کمپنی ایک ایسی ریل گاڑی پر کام کر رہی ہے جو دوران حرکت ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کشید کر سکتی ہے۔ CO2 ریل نامی کمپنی یونیورسٹی آف شیلفرڈ اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے انجینئرز کے ساتھ ایسے ہوادان بنانے کے لیے کام کر رہی ہے جو ٹرین کی حرکت کے دوران ہوا اندر لا سکیں۔ ہوا کے اندر آنے کے بعد اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ علیحدہ کرتے ہوئے ہوا کو مائع شکل میں تبدیل کر کے ڈبے میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اب ملک بھر میں موسم کا احوال جانتے ہیں ماہر موسمیات راشد بلال سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف ہے، تاہم مغربی علاقوں وسطی علاقوں میں مطلع ابر آلود اور چند مقامات پر بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ سب سے زیادہ بارش گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تخت بائی کے مقام پر 106 ملی میٹر، مردان 94، کشمیر میں مظفر آباد کے مقام پر 97 ملی میٹر، لاہور نشتر ٹاؤن 65 ملی میٹر، اسلام آباد بوکرا 35 0.27، راولپنڈی میں کچہری کے مقام پر 48، چکلالہ 49، شمس آباد 25، اٹک 47، سیالکوٹ 21، مری 20، روڑی 37، دڑکانہ 23 اور منجر دڑو 20 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اس دوران شمال مشرقی بلوچستان، وسطی اور جنوبی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کی بھی توقع۔ آج ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی 45 اور دالبندین میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہیں: اسلام آباد 31 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 21، لاہور 35، کراچی 33، پشاور 34، کوئٹہ 34، مظفر آباد 29، گلگت 34، اسکردو 25، سری نگر 25، جموں 32، پلوامہ 24، اننت ناگ 25 اور شوپیاں میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ شہدائے کربلا کی یاد میں آج ملک بھر میں سخت سیکیورٹی اقدامات کے تحت 9 محرم الحرام کے ماتمی جلوس نکالے گئے۔ یوم عاشور 10 محرم الحرام کل ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا، پینل انجینئر تھے عادل افتخار،
سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک اطہر رسول، مدیر فورن ڈیسک محمد احسن امجد، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامہ کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔